اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیات نمبر 22 تا 35 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ اس قرآن پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے دل میں نور ایمان باقی ہے، لیکن جن کے قلوب سخت ہو چکے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ان کا انجام وہی ہوگا جو ان سے پہلے نافرمان قوموں کا ہو چکا ہے۔ جو لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی جانب سے عطا کردہ روشنی پر چل رہا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر کی تاریکیوں میں پڑا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائے گئے ہیں، جن کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جس کی چاہے رہنمائی کرتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اور جسے وہ گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ۔ وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا کتنا بدقسمت ہوگا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ دنیا میں جو کمائی تم کرتے رہے ہو آج اس کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پھر ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا۔ فأذاقهم اللہ الخزي فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ سو اللہ نے ان لوگوں کو دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور ابھی آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی
کہ ایک غلام ایسا ہے جو کئی لوگوں کی مشترکہ ملکیت میں ہے اور اس کے تمام شریک آقا ایک دوسرے کے مخالف اور بد اخلاق ہیں، اور دوسری طرف ایک غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر ان کافروں میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ انک میت وانہم میتون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کو بھی ایک دن موت آنی ہے، اور یقیناً ان لوگوں کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ پھر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جن لوگوں نے اس کی تصدیق کی وہی متقی اور عذاب سے بچنے والے ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، اخلاص سے نیک اعمال کرنے والوں کا یہی صلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان لوگوں کے کیے ہوئے بدترین اعمال کو بھی معاف کر دے اور ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کی بہترین جزا عطا کرے۔